جاسوسی کا لفظ سنتے ہی نہ جانے کیوں جسم میں ایک سنسنیسی دوڑ جاتی ہے۔ جاسوسی سے مراد یوں تو کسی بھی شخص یا ادارے کے خفیہ راز معلوم کرنا اور ان معلومات کو آگے پہنچانا کہلاتا ہے، جسے عام زبان میں ہم کھوج لگانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں کب، کہاں اور کیسے کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ جاسوسی کا رجحان جنگوں کے دوران عمل میں آیا۔ جن لوگوں کو جنگوں کی تاریخ سے متعلق معلومات ہوں گی وہ اس حقیقت سے پوری طرح باخبر ہوں گے کہ جنگ لڑنے کے لیے جاسوس نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم دور میں جاسوسی کے طریقے بھی پرانے تھے جو اب نہایت پیچیدہ صورت اختیار کر گئے ہیں۔ موجودہ دور ٹیکنالوجی کا حامل ایک سلجھا ہوا اور ترقی یافتہ دور ہے، اس لیے ہم جاسوسی کے لیے بھی جدید طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم تمام تر ترقی کے باوجود آج بھی جاسوسی کی بنیادی شکل سنزو کے قدیم دور سے مختلف نہیں۔ جاسوسی کرنے والوں کو ہم کھوجی، سراغ رساں یا ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایجنٹ کسی شخص، تنظیم یا ملک کی حساس معلومات کسی دوسرے ملک یا تنظیم کو فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کو ایجنٹ یا جاسوس بنانے کے لیے اندھا دھند کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ جس شخص کو جاسوس بنانا مطلوب ہوتا ہے، خفیہ ادارے پہلے اس کے بارے میں تمام ضروری کوائف جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کے حکومتی عہدے، سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات، سکول اور یونیورسٹی کی تعلیم، پاسپورٹ، شخصی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ باقاعدہ انٹیلیجنس حکام کی ملاقات کا اہتمام کرایا جاتا ہے۔ ملاقات سے پہلے تک اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جب اسے کسی انٹیلیجنس ادارے کے دفتر میں طلب کیا جاتا ہے، اس وقت تک وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس مرکز میں طلب کر کے اس کی آراء، خصوصیات، رد عمل، اس کی خواہشات، مسائل اور دیگر معلومات لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے اپنی رضا اور رغبت کے تحت جاسوس بننے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ اور انٹرنیٹ جاسوس بھرتی کرنے میں معاون ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ نے ٹیکنالوجی اور مواصلات کی دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا کیا ہے، مگر اس انقلاب کا منفی پہلو انٹرنیٹ کے ذریعے جاسوس تلاش کرنا اور ان سے رابطے کرنا بھی ہے۔ فیس بک اور ٹویٹر جاسوس بھرتی کرنے کے قابل اعتبار ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک چینی جاسوس کے بارے میں بات کریں گے جس نے ایک عورت کا روپ دھار کر اور ایک بچہ پیدا کرنے کا ڈرامہ رچا کر ایک اہم جاسوسی کی تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دو نامی چینی شخص موسیقی اور رقص کا ماہر تھا اور فرانسیسی سفارتکار برنارڈ بوسیکارٹ کے ساتھ اس کا معاشقہ 1960 کی دہائی میں شروع ہوا۔ چند ملاقاتوں کے دوران ہی فرانسیسی سفارتکار چینی جاسوس کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ شو ہر وقت زنانہ حلیہ اختیار کیے رکھتا اور خوبصورت لباس اور میک اپ کا استعمال کرتا، جس کی وجہ سے وہ بظاہر ایک دلکش دوشیزہ نظر آتا تھا۔ جب دنوں کی قربت بڑھی تو شو نے برنارڈ کو بتایا کہ اس کی پیدائش ایک لڑکی کے طور پر ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کے والدین کی نرینہ اولاد نہ تھی لہذا انہوں نے اسے لڑکے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ بعد ازاں اسے ہارمون بھی دیے گئے جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ مردانہ خصوصیات پیدا ہو گئیں، لیکن اصل میں وہ عورت ہی تھا۔ بیوقوف فرانسیسی سفارتکار نے اس کہانی پر یقین کر لیا اور دونوں کا معاشقہ کئی سال تک چلتا رہا۔ اسی دوران شو نے برنارڈ کو بتایا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی اور جب برنارڈ فرانس میں تھا تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ جب کچھ ماہ بعد برنارڈ واپس آیا تو شو نے بتایا کہ چین میں خانہ جنگی کی وجہ سے اس نے بچے کو روس کی سرحد کے قریب ایک دور دراز گاؤں بھیج دیا تھا۔ برنارڈ اپنی سفارتی ذمہ داریوں کی وجہ سے فرانس اور پھر منگولیا چلا گیا اور کچھ سال بعد واپس چین آیا تو شو نے اسے ایک بچے سے ملوایا اور بتایا یہ ان کا بیٹا تھا۔ اس سارے عرصے کے دوران شو فرانسیسی سفارتکاری کی اہم معلومات برنارڈ سے حاصل کرتا رہا اور فرانس کے دورے کے دوران دو مزید سفارتکاروں کے ساتھ تعلقات بڑھا کر قیمتی دستاویزات چوری کیں اور چین بھیج دیں۔ فرانس میں جب اس کے بارے میں چیمہ گوئیاں ہونے لگیں تو بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا اور عدالت نے اس کے طبی معائنے کا حکم دے دیا جس میں ثابت ہوا کہ وہ مرد ہے۔ برنارڈ نے جب یہ خبر سنی تو اپنے گلے پر تیز دھار بلیڈ پھیر کر خودکشی کر لی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔